آپ کو بھی بتا دیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے اور آج کے اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے، بات کریں گے اپنے نمائندے عبدالرزاق سے۔ عبدالرزاق بتائیے گا کہ آج کے اجلاس کا کیا ایجنڈا ہے؟ جی بالکل، آج کے اجلاس میں کیونکہ آج پرائیویٹ ممبر ڈے، لیکن آج سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایجنڈا نمبر جو 43 ہے اس میں سینٹ سے پاس کردہ جو الیکشن ایکٹ میں پارٹی کے نائل سربراہ کی سربراہی کے حوالے سے ترمیم ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں پاس کر چکی تھی، آج وہ بل ایوان میں ٹیبل ہوگا اور یہ بل سید نوید قمر اور ڈاکٹر افضرا فضل پیچو پیش کریں گی۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی جماعت کا اجلاس بھی اپوزیشن لیڈر سید خورشید احمد شاہ کی صدارت میں ابھی کچھ ہی دیر ختم ہوا ہے، جبکہ وزیر اعظم کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی جماعت کا اجلاس ختم ہوا ہے۔ دونوں جماعتوں نے اپنے ارکان کی آج ایوان میں حاضری یقینی بنانے کے لیے سخت احکامات بھی جاری کیے تھے، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنے ارکان کو واضح ہدایت دی گئی تھی کہ اگر ان کے ارکان آج ایوان میں شرکت نہ کی تو انہیں شوکاز نوٹس بھی جاری کیا جائے گا، اس لیے آج ایوان میں گہما گہمی بھی نظر آ رہی ہے۔ آج کے اجلاس پارلیمانی جماعتوں کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے بعد آج سید خورشید احمد شاہ کا کہنا تھا کہ ہم نے واضح طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر حکومت نے آج یہ بل ہمارے پیش کرنے میں کوئی رکاوٹ ڈالی تو ہم آئینی جو حلقہ بندیوں کا آئینی بل ہے اس میں سینٹ میں جو ہے وہ پھر حکومت کی حمایت نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں جو آج صورتحال نظر آ رہی ہے اس کو بالکل ہی ایک جمہوری طریقے سے ڈیل کرنے کا حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے اور عددی اکثریت سے اس بل کو مسترد کرایا جائے گا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کی جانب سے اس سلسلے میں ہنگامہ آرائی کا بھی امکان ہے، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ یہ معاملات خیر و خوبی سے حل ہو جائیں اور آج کوئی 1 گھنٹہ قبل سید خورشید احمد شاہ اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے درمیان بھی ملاقات ہوئی اور اس میں اس بات پر اتفاق پایا گیا ہے کہ ماحول کا ایوان کا ماحول جو ہے وہ خراب نہ کیا جائے اور افہام و تفہیم سے جو کاروباری جو اس کا ایجنڈا ہے اس کو چلایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ خورشید شاہ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے، ذرائع کیا بتا رہے ہیں، کیا آج ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، انہوں نے آج مختصر سی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد مختصر سی بات چیت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حلقہ بندیوں کی آئینی ترمیم کی سینٹ سے منظوری کو الیکشن بل سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مشروط کریں اور یہ سیاسی معاملہ ہے اور کچھ لو اور کچھ دو پر بات ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہماری بل کی حمایت نہ کی تو ہم بھی سینٹ میں اپنا لائحہ عمل اپنائیں گے۔ ہم نے الیکشن میں بل پر حکومت سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نون لیگ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی قیادت کا مسئلہ ہے۔ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اعتماد میں لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ میں حلقہ بندیوں کا جو بل ہے اسے ہم نے نہیں روکا، بلکہ حکومت اپنے ارکان جمع نہیں کر سکی، اس لیے اس کے اوپر ووٹنگ نہ ہو سکی۔ جی ٹھیک ہے عبدالرزاق، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، آپ کو براہ راست اجلاس کی کارروائی دکھاتے ہیں۔ بیان کر دی ہے کہ کیا ہوا تھا، لیکن کیا یہ قصہ صرف ایک لڑکی کا ہے؟ اسپیکر صاحب، ہر دن پاکستان میں لڑکیوں کو گینگ ریپ کیا ہے، ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کو بے نقاب کر کے پورے گاؤں میں نچایا جاتا ہے۔ جرگہ بیٹھتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے کہ ہاں جی آپ کے ساتھ یہ ظلم تو نہیں ہوا تھا، لیکن آپ اپنی لڑکی کی شادی جو ہے ایک 70 سال کے بڈھے سے بھی کر دیجئے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے اسپیکر صاحب؟ ہم نے بہت سارے لاز بنا لیے، لیکن کیا امپلیمنٹ ہو رہا اس کا؟ کیا کوئی گورنمنٹ اس کی پالیسی پہ کوئی کام کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو مجھے ختم ہوتا ہوا قصہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ہر دن ہر لمحے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کب تک اسپیکر صاحب، کب تک عورت روتی رہے گی؟ جی شکریہ۔ منسٹر فار ہیومن رائٹ۔ اسپیکر، واقعی یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں جو رونما ہوتے رہے ہیں اور اس میں ڈیولیشن کے بعد صوبائی حکومت کے پاس یہ شعبہ جا چکا ہے۔ ہم تو پالیسیز بناتے ہیں، لیجسلیشن کرتے ہیں اور ہم نے جو لیجسلیشن کی ہے، اینٹی ریپ ایکٹ ہم نے بنایا ہے، اینٹی آرڈر کلنگ بنایا ہے۔ امپلیمنٹیشن کا جو ایشو ہے یہ چونکہ صوبائی سبجیکٹ ہے اور ہم اس کو پورا فالو اپ کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان واقعات کی روک تھام کے لیے اور ان پہ ایکشن کے لیے اپنی پوری کوشش کار لائیں گے۔ جی شکریہ جی۔ آئٹم نمبر 3، نعیمہ کشور خان ٹو موو آئٹم نمبر 3۔ جی شازیہ مری صاحبہ۔ Thank you. Human Rights Ministry is supposed to be one of the most important ministries in any country.
हमारे ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर इज सिटिंग at probably On the the last second last row. bench. क्या उनकी मिनिस्ट्री के लिए आगे वाली किसी रो में कोई जगह नहीं है? This is शेख how we साहब, deal with the human rights in this शेख country साहब, and the parliament, sir. जी थैंक यू. शेख साहब, कितनी अफसोस की बात है, शेख आफ्ताब साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स को आपने सेकंड लास्ट रो में बिठाया है. अगर आपके पास जगह नहीं तो आप अपनी जगह भी दे सकते हैं. जी थैंक यू. जी नईमा किशोर खान साहब आर नॉट प्रेजेंट, dropped. Item number 4 is dropped. Mohammad Muzammil Qureshi Saab to move item number 5. Thank you, Speaker Sahab. I move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Baitul Mal Act 1992, the Pakistan Baitul Mal Amendment Bill 2017. Minister in charge for Cabinet Secretariat, do you oppose it? Minister in charge for Cabinet Secretariat. Sheikh Aftab Sahab, item number 5. Macha ji. Sir, I beg to move. नहीं, ये मूव उन्होंने कर दिया है, आप अपोज कर रहे हैं. सर मैं जरा रिक्वेस्ट है, मैं आपके पास था तो मैं सुन नहीं सका, दोबारा कर. मैं आपसे नाराजगी का इजहार कर रहा था. मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स को आपने इतना पीछे. सर एक दफा रिक्वेस्ट है जी मेरी. जी जरा फिर से एक दो मूव कीजिए जी कुरैशी साहब. सर शेख साहब के लिए मैं 10 दफा कर दूंगा, मजबूरी है. मैं बहरल I move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Baitul Mal Act 1992, the Pakistan Baitul Mal Amendment Bill 2017. जी मिनिस्टर फॉर कैबिनेट सेक्रेटरी, डू यू अपोज इट? सर बात यह है जी कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं इस बिल को अपोज नहीं करता. मैंने इसको सारा स्टडी किया हुआ है. ये एक अच्छी तजावीज़ हैं जो इस बिल में अमेंडमेंट की जा रही है, लेकिन साथ ही ये है कि इसमें पाकिस्तान के जो बैतुल माल का फंड है उसके लिए हमें बहुत सी अनाउंसमेंट की भी जरूरत होगी. बहरहाल ये बिल चूंकि मैंने सारा पढ़ा हुआ है तो मैं इसको अपोज नहीं करता जी. इसको कमेटी में फिर भेज देते हैं ना. इसको कमेटी में Now put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Baitul Mal Act 1992, the Baitul Mal Amendment Bill 2017 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Muzammil Qureshi Sahab to move item number 6. सर मुझे तो ये तवक्को थी कि ये बिल जो है वो असेंबली से पास हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें हुकूमत खुद भी इसमें जी आप हिमायत भी कीजिए करती है. लेकिन बहरहाल इंट्रोड्यूस करें जी. I introduce a bill, the Pakistan Baitul Mal Amendment Bill 2017. The bill in question stands introduced. Kishwar Zahra Sahaba to move item number 7. तहरीक पेश करती हूँ कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर में मज़ीद तरमीम करने का बिल 2017 आर्टिकल 51 में तरमीम पेश करने की इजाज़त दी जाए. इसके सेलिएंट फीचर्स बता दीजिए ज़रा जल्दी से. एक्चुअली देखिए, इस मुल्क में मसाइल ज़्यादातर गैर मुनसिफाना अमल की वजह से हैं. तो 51 के शिक 5 में मैंने ये दरख्वास्त की है कि जो आबादी के तनासुब से जो होते हैं हल्का बंदियों में हमारे आर्टिकल 218 के मुताबिक की जाएं ताकि इंसाफ से हो सके. ठीक जी. जाहिद हामिद साहब, मिनिस्टर फॉर लॉ, डू यू अपोज इट? सर अपोज इसलिए करते हैं कि हाउस ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसका पास कर चुकी है और अब वो सेनेट में पेंडिंग है और ऑनरेबल मेंबर की पार्टी ने भी उस बिल के लिए वोट डाला है. तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये पहले का शायद फाइल किया होगा कि ये कह रहे हैं कि जी एलोकेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ वोटर. हमने इट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. लिहाजा अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है. आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज इसको विड्रॉ कर लें. मेरा ख्याल है किश्वर साहब, यू हैव मेड योर पॉइंट. अब विड्रॉ कर लीजिए चूंकि नहीं मैं और किसी को नहीं दूंगा जिस सिवाय मूवर के. जी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके उस फैसले से पहले का ये जमा था बिल, आज ये इसमें आ गया तो मैंने गुजारिश कर दी आपसे. तो ये लोग जान के गवर्नमेंट वाले खवातीन के मसाइल को पीछे लेके जाते हैं. जी विड्रॉ कर लें. नहीं कर रहे, इसको पुट कराने का फायदा कोई नहीं है, डिफीट हो जाएगा. तो इसलिए लेट इट बी. अब तो चला गया. किश्वर साहब, मैं प्रपोज करूंगा विड्रॉ. देखिए ये इत्तेफाकी हादसा नहीं है. हम कम से कम अच्छा नेक्स्ट इलेक्शन की मिनिस्टर फॉर लॉ ने अपोज किया. नाउ पुट द क्वेश्चन मोशन टू द हाउस.
The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2017, amendment in Article 51 be granted. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. No. I think the noes have it. Leave to introduce the bill is not granted. Suraya Azhar to move item number 9. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2017. Minister for Law, salient features بتا دیجیے. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب میرا یہ بل دینے کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی اس وقت ججز کی تعداد جو ہے نا وہ 17 ہے, انکلوڈنگ جو چیف جسٹس صاحب کے علاوہ 16 ججز کی. جناب جو پینڈنسی ہے, جو پینڈنٹ کیسز ہیں وہ اس وقت اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت, اور اس اجلاس میں وزیر قانون زاہد حامد نے بھی اظہار خیال کیا ہے. قومی اسمبلی میں پاکستان بیت المال ترمیمی بل 2017 منظور کر لیا گیا ہے.